السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میرا نام نتاشا ہے، میری عمر 16 سال ہے، گورے چٹے رنگ کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میری والدہ نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی۔ اب ماں کے دوسرے شوہر کا نام نوید تھا، ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو مجھ سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ اس کی دوسری شادی کے وقت میری عمر 16 سال تھی۔ شروع سے ماڈرن لڑکی تھی اور ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی۔ میری پتلی کمر اور بہت بڑے کالے گھنے بال تھے۔ میں بھی اس کے ساتھ ان کے دوسرے شوہر کے گھر رہتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی بہت ٹھرکی تھا، ہر وقت فون پر باتیں کرتا۔ میں اس کی باتیں کبھی کبھار چپ کر سن لیتی۔ وہ لڑکیوں سے بہت زیادہ بولڈ باتیں کیا کرتا تھا اور اپنی باتوں سے ان کو خوش کر دیا کرتا۔ زیادہ گھر پر ہی رہتا، صرف لڑکیوں سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر جاتا۔ وہ کوئی آن لائن جاب کرتا تھا۔ میں نے ایک دن پڑھائی سے متعلق ان سے کوئی سوال پوچھنا تھا تو میں اس کے کمرے میں گئی۔ دروازے پر دستک دیے بغیر ہی اس کے کمرے میں اندر چلی گئی۔ دروازہ کھولتے ہی جب میری نظر اس پر پڑی تو جو میں نے دیکھا اب آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مڑا، میں شرم کے مارے لال ہو گئی تھی۔ میری بھی جوانی تھی، 16 سال کی عمر تھی، وہ بھی جوان تھا۔ میں نے اس کو پہلی بار ایسی حالت میں دیکھا تو شرما گئی، لیکن پھر بھی بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ کر بولی، بھائی مجھے آپ سے یہ مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اس نے کہا آ جاؤ، اور بھائی نے خود کو ٹاول پر کیا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری وجہ سے ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے سوال سمجھایا، میں سوال سمجھ کر باہر آ گئی۔ جب رات کو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو میرے ذہن میں زاہد بھائی کے بارے میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے زید نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر ہلکا ہو رہی تھی، اتنے میں نیند مجھے مدہوش کرنے لگی۔ جب سونے لگی تب بھی بار بار یہی خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں ان ہی سوچ میں گم تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے باہر کس کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی جیسے میں سو رہی ہوں۔ اتنی ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو زید بھائی تھے۔ کمرے کا بلب آن تھا۔ میں چپ چاپ پڑی رہی، میرے جسم پر کوئی چادر نہیں تھی۔ زید چپکے سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کھڑکی کی ہلکی روشنی میرے وجود پر پڑ رہی تھی۔ یہ منظر تو کسی انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زید کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہا اور مجھے آنکھ بھر کر دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد زید نے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے جسم پر ہاتھ رکھ دیا اور ساتھ آہستہ آہستہ میٹ چاڑ شروع کر دیا۔ وہ میرے وجود کو بار بار چھوتا اور پہلی بار مجھے ایسا احساس ہوا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی میرے تن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور میں چپ چاپ سونے کا بہانہ کر کے پڑی رہی، اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً اس کا دل مجھ پر ٹوٹ پڑے کو کر رہا تھا، مگر اس رات اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگلے دن میری ماں اور میرے سوتیلے باپ نے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کو کسی رشتہ دار کے گھر کسی کام سے جانا ہے اور وہ رات دیر سے واپس آئیں گے۔ ناشتہ کرنے کے لیے 1 گھنٹے بعد امی اور میرے سوتیلے ابا چلے گئے۔ اب میری اور زید گھر پر اکیلے تھے اور زید کسی کام سے باہر چلا گیا۔ دن کے 11 بجے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں زید آ گیا اور اس نے کہا مجھے میچ دیکھنا ہے، مجھے ٹی وی کا ریموٹ دو۔ میں اسی وقت اپنے فیورٹ شو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ابھی نہیں، میں دیکھ لوں، اس کے بعد تم میچ دیکھ لینا، مگر اس نے ضد کی اور ریموٹ چھیننے کی کوشش کی، جس سے میں صوفے پر گر گئی اور زید نے
میرے اوپر آ گئے، مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ زید کے ہاتھ لگنے سے مجھے عجیب سا کرنٹ لگ گیا اور میرے پورے جسم میں عجیب کی فیلنگ ہونے لگی، مگر میرا دماغ اسی وقت ہر وقت میں آیا اور میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر زید کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں جلدی سے کچن میں گئی۔